انداز سن رہو، سب سے زیادہ بولنے والے، سب سے زیادہ لوگوں پر حملے کرنے والے شیخ رشید صاحب ان دنوں خاموش ہیں، سائیڈ پر ہیں، لاپتہ ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں اور اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک بڑی اڑان بھرنے لگے ہیں، اور بھونچال ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بحران بنتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اختلافات اور کے پی کے حکومت کے معاملات، کے پی کے کی حکومت کون چلا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے احکامات پر چل رہی ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ کے پی کے کی حکومت کے فیصلے عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا سے ہو رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے اور نیچے سے قالین یا زمین کھینچی جا رہی ہے عمران خان سے؟ بڑی چیزیں، بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور چوروں کی طرح چھپ چھپ کر ملنے والے اب آہستہ آہستہ اعتراف کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چوروں کی طرح چھپ چھپ کر ملنے والوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کی منظوری لی تھی یا نہیں لی تھی؟ کیونکہ اگر آئین توڑا جا رہا ہے یا آئین کے اوپر عمل درآمد روکا جا رہا ہے، تو پھر جب آئین پر عمل درآمد نہ کرنے والے اور صوبائی اسمبلی کو ڈس فنکشنل کرنے والے، غیر فعال بنانے والے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کی اگر مرضی اور منشا نہیں ہے تو پھر کیا سمجھا جائے؟ اور اگر عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا ہے تو پھر عمران خان صاحب کا وہ نیریٹو، وہ بیانیہ جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے بیانیے کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ میں تو مسلسل ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ بیانیہ نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب دوبارہ وہ پروپیگنڈا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان، وہ اب زمین بوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کو انہوں نے خطاب کیا، ویڈیو آ گئی سامنے، انہوں نے کافی ساری باتیں کی، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک ملاقات عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ نے کی، علی امین گنڈاپور، جن کے لیے کہا جا رہا تھا، بلکہ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مزاحمت نہیں بلکہ تصادم، کنفرنٹریشن کی جو ان کی سیاست ہے کہ اس کے بغیر وہ سیاسی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے، اس سیاست کی وجہ سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تاکہ وہ گنڈاسا پکڑ کر اور میں نہیں چھڈاں گا اور اس طرح کے بڑکے شڑکے مارتے رہیں، سلطان رائی بنے رہیں، اور وہ نوری نت کون سی ہے مولا جٹ فلم میں، فلم کے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے مولا جٹ اور نوری نت والے سین، کہ وزیر اعظم صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور اسلام آباد کو بنایا جائے نوری نت یعنی ولن، اور یہ ہو جائے مولا جٹ گنڈاسا پہنا ہوا، اور ویسے ہیں بھی کے پی کے سرائکی علاقے سے، تو بہرحال وہ دھوتی شوتی پہن کر اور گنڈاسا پکڑ کر اس طرح کا ایک تعصب۔ لیکن میں نے یہ خبر دی تھی کہ نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جو میرے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ عمران خان کی سائڈ سے نہیں کھیل رہے، عمران خان کو کھلائیں گے وہ۔ تو بہرحال اب کہانی مختصر، خبر ڈان نیوز کے بیورو چیف علی اکبر صاحب نے پھوڑی، پھر اس خبر کی تردید کی گئی، نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خبر کیا تھی؟ انہوں نے اس پروگرام میں، ٹیلنٹ کے پروگرام میں، وہاں پر عباس شبیر کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پی ٹی اے کا کوئی اپنا وہاں پر رہنما کوئی بیٹھا ہوا تھا پینل میں، وہ کہا کہ جی یہ بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو راتوں کو جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں خفیہ، پوری کی پوری کابینہ علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جا کر کور کمانڈر ہاؤس میں میٹنگیں کرتی ہے۔ تو اس پر پھر رؤف حسن صاحب، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہا ہوا ہے، پریس کانفرنس میں کہا ہوا ہے، ایسے تو بہت جلدی نوٹس لے لیتی تھی عدالتیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جسٹس گلزار کے متعلق کراچی کے ایک جالے نے تقریر کر دی تھی، اور وہ تو اندر جیل میں ڈال دی گئے۔ پھر جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے اپنا عدالت نے ان کو آزادی دلوائی، کوئی ضمانت ہی نہیں لیتا تھا۔ چیف جسٹس جس کا مدعی ہو یا جس کے اوپر شکایت، چیف جسٹس کو غصہ ہو کہ جی اس کو نہیں باہر آنے دینا، کون سی عدالت ضمانت لیتی ہے؟ تو ایک وقت یہ بھی تھا، اب ایک وقت یہ ہے کہ جناب ٹاؤٹ کہا جاتا ہے چیف جسٹس کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اسی عدالت سے جا کر ریلیف بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جو رؤف حسن صاحب ہیں، انہوں نے وہ ہوتا ہے نا کہ جی گلے پڑ گئی تھی بات، تو انہوں نے کہا کہ ذرا نیما نیما ہو کے نکل لیتے۔ جب ان سے ہوا کہ جی یہ تو آپ عجیب لوگوں کو، نوجوانوں کو جو اکسا رہے ہیں، عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے، بشرا بی بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی،
اور ڈی جی سی ذمہ دار ہوں گے، اور بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ آدھی راتوں کو جا کر کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ تو رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جی وہ علی امین گنڈا پور نہیں گئے تھے، ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں گئے تھے، ہماری کابینہ کے کچھ ارکان گئے تھے۔ بھائی کابینہ کے کچھ ارکان گئے تھے، ایک بندہ گیا تھا، کوئی بھی گیا تھا، گئی پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس میں بریفنگیں دی، نہیں مان رہے تھے۔ پھر جو اپنا پشاور کے جو صحافی ہیں دوسرے، وہ بھی سامنے آ گئے۔ محمود جان بابر صاحب انتہائی معتبر کریڈیبل صحافی ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا، اور کافی جب معاملہ جب گلے پڑ گیا، بات جب کھل گئی، تو پھر جناب مرتا کیا نہ کرتا، تصدیق کرنی پڑی، لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ سے۔ محمود جان بابر صاحب کہتے ہیں کہ افطاری کی دعوت ملی تھی، جس کے بعد صوبے اور خصوصاً ضم شدہ اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین بھی تھے اور باقی وزراء بھی تھے، لیکن یہ کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں تھا۔ کور کمانڈر پشاور کے ہاں افطار کرنے والے ایک کابینہ رکن کی بات چیت۔ اب یہ تصدیق انہوں نے کروا دی۔ جب یہ تصدیق آ جاتی ہے تو جناب بیرسٹر وہ جو سیف صاحب ہیں کے پی کے کی حکومت کے ترجمان، پھر وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات جو ہے وہ کور ہاؤس میں دعوت تھی افطاری کی، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی گئے تھے۔ وہاں پہ جو سیکورٹی کے متعلق بریفنگ ہوتی ہیں جس اپنا ہال میں، وہاں پر سارے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ سیکورٹی کے متعلق بریفنگ ہوئی ضم شدہ اضلاع اور دیگر امور پر، اور انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہی مریم نواز صاحبہ نے ایپیکس کمیٹی سے خطاب کیا۔ ایپیکس کمیٹی میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہوا کرتی ہے۔ ایپیکس کمیٹی ہوتی امن و امان کے لیے بنائی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے بعد، اور وہ اس میں جو متعلقہ کور کے افسران ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ اس کا سربراہ ہوتے ہیں، اور آئی جی اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے لوگ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ متعلقہ وزیر جیسے وزیر داخلہ ہو گیا، یہ سارے یہ ہوتے ہیں، ہوم منسٹر۔ تو وہ میٹنگ ہوئی، اس میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا، جو انہوں نے بات کرنی تھی کی۔ 9 مئی کا ذکر بھی کیا، 9 مئی والوں نے انہوں نے کہا سیکورٹی اداروں پر حملہ کیا جو ٹی ٹی پی نہیں کر سکی، طالبان نہیں کر سکے، وہ ایک نام نہاد سیاسی پارٹی نے کر دیا۔ انہوں نے خطاب کر دیا اور وہ پبلک کر دیا گیا، میڈیا نے اس کو کور کیا، یا میڈیا کو دیا گیا، اس کی ویڈیو فوٹیج دی گئی۔ تو بھائی اگر یہ افطار تھی تو پھر چھپ چھپ کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تردید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب نے منع کیا ہے، اسد کیسر نے کہا تھا نا علی امین گنڈا پور کو کہوں گا کہ وفاقی حکومت سے رابطے ختم کرے۔ ظاہر فوج ایک ڈپارٹمنٹ ہے وفاقی حکومت کا، تو پھر یہ تو چھپایا کیوں گیا؟ چھپایا گیا تو پھر یا تو اس لیے کہ عمران خان صاحب اجازت نہیں دے رہے، یا پھر اس لیے چھپایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں اس پر پانی پھر جانا تھا، برف پڑ جانی تھی نا، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے کہ یہ کیا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ میری لڑائی ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور ادھر اپنی کابینہ کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ ایک بنایا ہوا نا عمران خان صاحب نے جو ہوا، غبارہ جو پھونکا ہوا اس سے ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو ڈچ کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی ڈچ کر رہی ہے؟ پارٹی کے باہر جو لڑائیاں ہیں وہ اپنی جگہ، اب عمران خان صاحب کو ایک اور ادارہ بنانا پڑ گیا پارٹی کے اندر، ایپیکس کمیٹی۔ ایپیکس کمیٹی میں ویسے جو پاکستان میں بنی ہوئی ہیں ان میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ متعلقہ کور کمانڈر ہوتے ہیں، یعنی اگر ایپیکس کمیٹی سندھ کی ہے تو کور کمانڈر کراچی اس کے رکن ہوں گے، اگر ایپیکس کمیٹی لاہور کی ہے تو کور کمانڈر لاہور اس کے ممبر ہوں گے، پشاور کی اپنا کے پی کے کی ایپیکس کمیٹی ہے تو پشاور کے کور کمانڈر اس کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ ایپیکس کمیٹی کیا ہے پی ٹی آئی کی، یہ کیوں بنی ہے؟ اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگ جو 9 مئی کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، جیلوں میں چلے گئے تھے، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل چہرہ کوئی بھی میدان میں نہیں تھا۔
ابھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا حماد اظہر صاحب بڑے وہاں پہ چانپے شانپے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں روسٹ، وہ بڑا موجے کر رہے ہیں بھائی، دکھا رہے ہیں بڑا کمال قسم کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، پیچھے سرکاری کوئی محل ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لگایا ہوا، انہوں نے بوٹیاں شوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہ چرسی تکے شکے ٹائپ جو چیز ہے نا وہ بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے چانپے شانپے، اور چانپے بھی دبے کی بھائی، دیکھ کے بندہ سوچے کہ یار چلا جائے بندہ ادھر جہاں وہ بنا رہے تھے، وہ موجے کر رہے ہیں، چھپ گئے تھے پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہے۔ ایک رہ گئے ہیں مراد سعید صاحب، وہ کب منظر پر آتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو یہ سارے چھپ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے وکیلوں کو ذمہ داریاں دی تھی، تو وکیل آگے سامنے، انہوں نے پارٹی کو بحران سے نکالا، تو عمران خان نے وکیلوں کو نکالنا شروع کر دیا واپس۔ ایک جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے فوکل پرسنز کی، جیسے ہی لوگوں کو ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی سیاسی لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ سے، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہوتے گئے، اور انہوں نے عمران خان کو کہا چھوڑے وکیل یہ سب نکالتے شیخ افضل مروت کو، عمیر نیازی کو، یہ بیرسٹر گوہر وغیرہ یہ سارے۔ خان صاحب نے نئی ایپیکس کمیٹی بنا کے پہلے مرحلے میں 2 لوگوں کو فارغ کر دیا، ایپیکس کمیٹی کہہ رہا ہوں فوکل پرسنز کی، شیخ افضل مروت کو، عمیر نیازی کو، ہلالہ مچ گیا، شور مچ گیا۔ اب آج جناب خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ شیر افضل مروت جو ہے وہ سین میں آ گئے۔ پی ٹی آئی نے کور کمیٹی کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کا نام ہے ایپیکس کمیٹی۔ اب کیونکہ کور کمیٹی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اس میں کافی سارے لوگ ہیں، وہ جو کل میں کہہ رہا تھا نا کہ عمران خان سے کور کمیٹی طرز پر جا کر لوگوں نے ملاقات کی ہے، میٹنگ کی ہے، وہ معاملہ عدالت میں بھی آ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، کہ بھئی یہ جو ہے وہ سیاسی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں جیل میں، ایک سزا یافتہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید والا معاملہ میں آتا ہوں، وہ میں بھول جاؤں گا، اس لیے میں نے دوبارہ خود اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے، کیونکہ سر میں چیزیں شروع میں بتا دیتا ہوں، اینڈ پہ آ کر بھول جاتا ہوں۔ تو بہرحال کور کمیٹی کے اوپر ایپیکس کمیٹی بنی ہے 10 رکنی جناب، اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اسد کیسر، شیخ افضل مروت، بیرسٹر گوہر، خالد خورشید کے پی اپنا گلگت والے، اون عباس، حماد اظہر، شبلی فراز، حافظ فرحت اور عمر ایوب۔ اچھا اس میں سندھ اور بلوچستان کا مجھے کوئی نام نہیں ملا، کہ اگر ایپیکس کمیٹی ہے پورے پی ٹی آئی تو پورے ملک کی سیاست کرتی ہے، تو وہ دونوں نام اس میں نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ ایپیکس کمیٹی کا کام کیا ہوگا، عمران خان سے ملاقاتیں کرنے جائیں گے، 2-2-3 مطلب 6 تو ایک ٹائم پہ ملاقات کر سکتے ہیں نا، وہ جو فوکل پرسن کی کمیٹی ہے وہ نام دے گی 3 کے 2-2 کے، تو وہ 3 لوگوں کی 4 لوگوں کی کمیٹی ہے، تو وہ 6 لوگ 7 لوگ جا کر ملاقات کر کے آ جائیں گے۔ دوبارہ یہ ایپیکس کمیٹی آ گئی۔ اب یہ اگین پی ٹی آئی کے اندر جو ایک بہت بڑا تنازعہ چل رہا ہے، اختلافات کی بھرمار ہے جو پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، فیصلے نہیں کرنے دے رہی اختلافات، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ خان صاحب سب کو راضی رکھنے کے لیے کسی کو ادھر ایڈجسٹ کرو، کسی کو ادھر ایڈجسٹ کرو، پھر سندھی میں کہتے ہیں گھڑے ہارے ہر نہ ہلے، اور فیصلہ سازی میں بہت زیادہ لوگ شامل کر لیں گے تو پھر کام نہیں چلنا۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب بڑی بھڑکے مارتے تھے، جب مشرف کا دور تھا تو کہتے تھے کہ ختم ہو گئی سیاست نواز شریف کی اور بے نظیر کی، جب نواز شریف کا دور تھا تو روزانہ کہتے تھے کہ بے نظیر کی سیاست جو ہے، کہ نواز شریف کے وزیر تھے، بے نظیر کی سیاست لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی مار ہے۔ اچھا جی، پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، ختم ہو گئی زرداری کی سیاست، مسلم لیگ نون کی سیاست، نون میں سے شین نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اچھی نون میں سے شین نکل گئی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف اپنی بیٹی کو وزیر اعظم انہوں نے بنا لیا، آصف زرداری صدر بن گئے، کیا کوئی ختم ہوا؟ ختم ہوئے شیخ رشید صاحب۔ کبھی تصویر شیئر کر دیتے ہیں فریڈم ہاؤس میں راول پنڈی میں، پتہ نہیں بہت بڑی زمین ہے وہ بھی، وہاں پر تصویر شیئر کر رہے ہیں، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کر کے بھیگے کبوتر کی طرح، بھیگے فاختہ کی طرح، چلے فاختہ بنا دیتے ہیں، دونوں بڑے خوبصورت پرندے اور میرے پسندیدہ پرندے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بارش انجوائے کر رہا ہوں، اور پھر ایک تصویر شیئر کر لی، کتوں کی ایک فیملی ہے، بڑے خوبصورت کیوٹ کتے، بڑے پیارے پیارے، ان کے ہاں کوئی 7-8 بچوں نے جنم دیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کے گھر کے کتے ہیں ظاہر ہے پالتو، اور وہ ظاہر ہے لوکل نہیں ہیں، باہر کے کتے۔ تو ویسے شیخ رشید صاحب نا مطلب اس معاملے میں ذرا اپنا ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو ویسے بھی ظاہر ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باہر والوں کو راضی رکھے یا جی ایچ کیو کو راضی رکھے، آج کل جی ایچ کیو ناراض ہے۔ تو بہرحال شیخ صاحب جو ہیں وہ بیٹھے کتوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، انہوں نے خود ویڈیو شیئر کی ہے، اور وہ کتوں کے بچے وہ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں فیڈنگ وغیرہ کے لیے، تو شیخ اور پھر وہ کتوں کے چھوٹے بچوں کے جو کتوں کے بلے ہیں ان کے
ان کے اپنا باپ بھی جو کتا ہے وہ بھی ہے، تو دونوں بہرحال جوڑی ہے، پوری فیملی ہے، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل میں ان کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں، موج مستی کر رہا ہوں۔ یہی ہے ریٹائرمنٹ کی لائف، شیخ صاحب اسی طرح گزاریں گے، چپ رہیں گے تو مزے میں رہیں گے، حالات کا انتظار کریں گے۔ حالات اگر شیخ صاحب کے حق میں آ گئے، کبھی اگر گیٹ نمبر 4 والوں کو شیخ صاحب کی پھر ضرورت پڑ گئی تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو استعمال کر لیں، ورنہ شیخ رشید صاحب کی سیاست ختم سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گئی، وہ تو اپنی سیاست کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کی اپنی سیاست البتہ ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اڑان بھرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے لیے، ان کا سعودی عرب کا دورہ ہے، 8 تاریخ تک ان کا یہ دورہ رہے گا، 2 روزہ دورہ، اور اس میں وہاں پر وہ جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان سے ملاقات ہوگی ان کی، اور $1 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر ریکوڈک میں سعودیہ کے جو دلچسپی ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ جو ہے وہاں پر مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی۔ تو انتہائی اہم دورہ ہے، بڑی وزیر اعظم کی یہ والی حکومت، یعنی شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ان کا یہ دورہ جو ہے اب تک سب سے اہم ترین دوروں میں ہے، اور پاکستان جن مالی مشکلات کا شکار ہے اس کے حوالے سے بھی اس دورے کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔